الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑو، قتال کرو. والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، معبود باطلہ کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ قتال کر، آپ ان سے قتال کرو، اولیاء شیطان، جو شیطان کے دوست ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً ہمیشہ سے شیطان کی چال کمزور ہے. اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی اور یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں سے لڑو جو اللہ رب العالمین کے کلمہ کے مقابلہ میں، توحید کے مقابلے میں باطل معبود اور باطل عقائد لے کر کے آتے ہیں. اور اس آیات کے اندر یہ بات بھی سمجھائی کہ جہاد کوئی اپنا معنی نہیں رکھتا، جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اسے جہاد بناتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ لڑ رہا ہے، اور اس مقصد کے مطابق اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی خاطر یہ لڑ رہا ہے، یا مسکینوں کی مدد کرنے کی خاطر، مسلمانوں کے غلبے کی خاطر، اسلام کے غلبے کی خاطر. اب اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے راہ میں لڑو. اور کن سے لڑو؟ کفار سے لڑو، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ رب العالمین کے دین کے مقابلے میں معبود باطلہ کو لے کر کے آتے ہیں، جھوٹے لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، جھوٹے معبودوں کو لے کر کے آتے ہیں. اور ساتھ اللہ رب العالمین انہیں یہ اطمینان اور دلاسا دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ تعلق مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ جو شیطان ہے یہ ہمیشہ سے کمزور ہے، اس کی کوئی چال آپ پر غالب نہیں آئے گی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں زندگی کو، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی جہاد کے اندر گزری ہے. جب آپ علیہ السلام مکہ کے اندر تھے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا: یا رسول اللہ، جب ہم مسلمان ہیں، جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک ہم عزت سے جیتے تھے، آج ہم نے اسلام قبول کر لیا، آج ہمیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں ہم ان کے ساتھ لڑے اور اپنا حق ان سے لے. یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں ذلیل کرنے والے، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عبد الرحمن، اللہ رب العالمین نے ابھی تک مجھے بردباری اور تحمل اور صبر کی تلقین کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ نماز کے اندر، ایمان کے اندر اور دیگر نیکی کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑو، اپنا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کرو. جب پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے پھر آیات مبارکہ اتاری: کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں، ہم نے تم پر جہاد کو اب فرض کر دیا ہے. اس وقت تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، اگر کفار کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے تو کفار آپ کو معاذ اللہ ختم بھی کر دیتے، مارتے بھی صحیح، ظلم بھی کرتے، قتل بھی کر دیتے. اب آپ طاقتور بن چکے ہو، اب آپ کے پاس اختیار ہے، اب اللہ رب العالمین آپ کو اجازت دیتے ہیں اب کفار کے ساتھ لڑے، اور ان سے جو تمہارے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہے ان کا بھی بدلہ لے، اور اللہ رب العالمین کے دین کو بھی غالب کرے. جب کفار مکہ کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا تو پھر ان مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے جنگ کرنے سے سیدھا پیچھے ہٹ گئے، کافر ہو گئے، انہیں منافقین کہا جاتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے کچھ کمزور مسلمان اور منافقین ان دونوں کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ جو شیطان ہے، یہ تو کفار جو لڑ رہے ہیں طاغوت کے مقابلے میں، وہ تو شیطان کے متعلق لڑ رہے ہیں، شیطان کو غلبہ دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ تو اللہ رب العالمین کے کلمے کی خاطر، آپ تو توحید کی خاطر لڑ رہے ہو،
تو آپ اگر مر گئے، شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے تب بھی آپ کے لیے اجر رکھا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں بچ گئے، واپسی آ گئے، غازی بن کر کے آ گئے، اللہ رب العالمین نے دونوں صورتوں میں آپ کے لیے اجر رکھا ہے۔ اگر کافر مر جاتا ہے تو اس کے لیے آگے بھی جہنم ہے، اگر کافر بچ جاتا ہے پھر بھی اسے اس ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان یہ جو چالیں چلتا ہے یہ شیطان کی چال ہمیشہ سے کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک دنیا کے لوگ، دنیا کے انسان، باقی جتنے بھی تمام طاقتیں ہیں وہ اپنی چالیں چلتی ہیں، تدبیریں چلتی ہیں، اور ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ اپنی تدبیر چلتا ہے۔ لیکن ان ساری تدبیروں پر جو غالب آنے والی چیز ہے وہ اللہ کی تدبیر ہے، اور اس ایمان اور اس جذبے کے ساتھ لڑیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے انسان سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دینی ہے تو اللہ دے گا، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اولاد اللہ نے نہیں، فلاں بابے، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں صحیح نے دی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا تیرا یہ سوچ ہے، جا تجھے اللہ رب العالمین تیرے اسی ذہن کے مطابق تجھے دیتا ہے، جا تجھے فلاں بابے نے دی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے لڑو کہ میں نے تمہیں غلبہ دینا ہے تو پھر تم نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔